اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 4 سورہ الانبیاء آیات 48، 49 اور 50 درس قرآن میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن حکیم کی سنگت میں ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور قیامت کا تذکرہ ارشاد فرمایا تھا، اور جب ان تینوں تذکروں کا اختتام ہوا تو اس کے بعد رب ذوالجلال اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو کہ انتہائی سختیاں برداشت کر رہے تھے، آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہیں ایک نئے انداز میں تسلی دی جا رہی ہے۔ 10 واقعات بیان کیے ہیں اس صورت میں۔ اس کے بعد ان میں سے جو پہلا واقعہ ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الفرقان۔ یہ آیات ان کفار کے لیے بھی باعث عبرت تھیں، اور انہیں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اس قرآن کے منکر ہو، حالانکہ اس سے پہلے بھی انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے اور رسولوں کو کتابیں عطا کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں جن انبیاء کو اپنی محبتوں سے نوازا اور انہیں ان احکامات کی تبلیغ کے لیے بھیجا، ان کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، اور ان کے ذکر کے اندر کفار کو پھر دعوت حق ہے، اور یہ تبلیغ دی گئی ہے کہ تم خدا کی طرف کیوں نہیں آتے، اس قرآن مجید کو تم کیوں نہیں مانتے، اس کے کیوں انکاری ہو، حالانکہ یہ تمہیں فلاح بخشنے والی ہے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ، بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو عطا کی الفرقان، حق اور باطل کے درمیان خوب فرق کرنے والی، وَضِيَاءَ اور روشنی والی، وَذِكْرَىٰ اور نصیحت، للمتقین متقین کے لیے۔ الفرقان سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے بہت سارے اقوال ہیں۔ ان میں سے جو پہلا قول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد تورات ہے، چونکہ تورات بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تھی، اور اس کے اندر احکامات خوب واضح اور روشن تھے، اور اس کو ضیاء بھی کہا گیا، اور اس کے اندر نصیحتیں بھی تھیں، اور اس کو ذکرہ کہہ کے نصیحت بھی کہا گیا۔ اور دوسرا قول جو ہے وہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرقان سے مراد وہ مدد ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ یا ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کو کون سی مدد عطا کی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو خاص جو مدد عطا کی گئی وہ جو دریا میں 12 راستے بن گئے اور آپ کی قوم گزر گئی اور فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی، اس سے یہ مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جیسا کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے مدد عطا فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی دلیل بھی لے کے آئے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ الانفال وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فرقان والے دن، یوم التقى الجمعان، کہ جس دن دو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے، کہ فرقان والا وہ دن تھا جس دن دو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ گویا کہ فرقان سے مراد جنگ بدر ہے،
گویا کہ فرقان سے مراد وہ مدد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ضیاء، تو ظاہر ہے جو روشنی ہے، اور ہم عربی میں پڑھتے ہیں وَضِيَاءً وَذِكْرًا، اور یہ روشنی ہے اور یہ نصیحت ہے۔ روشنی کیسے ہے؟ روشنی ایسے ہے کہ جس وقت بندے کو علم نہیں ہوتا کسی چیز کا، گویا کہ وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے نبی برحق ہیں اور اللہ کا یہ راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے اس پہ نہیں چلنا، یہ صحیح راستہ ہے اس پہ چلنا ہے، تو گویا کہ انسان روشنی میں آ جاتا ہے۔ انسان جب عقل اس کی کام کرنے لگ جائے اور وہ صحیح سمت سوچنے لگ جائے اور اپنی تمام سوچوں کو شریعت کے تابع کر لے، تو اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے روشنی عطا فرما دی۔ چونکہ کتابیں جتنی بھی ہیں وہ انسان کو شعوری روشنی دیتی ہیں، اسی لیے تورات کو بھی ضیاء کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ وہ ذکر نصیحت، ظاہر ہے ساری کتابوں میں نصیحت ہی ہوتی ہے، اس لیے اسے نصیحت کے نام سے بھی تعبیر کیا گیا۔ للمتقین، اور کہا گیا تورات جو ہے متقین کے لیے نصیحت ہے، متقین کے لیے روشنی ہے اور متقین کے لیے فرقان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کتاب صرف متقین کے لیے ہوتی ہے، متقین کو فائدہ دیتی ہے؟ سارے لوگوں کو کافۃ للناس، تمام بنی نوع انسان کو کتاب فائدہ نہیں دیتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن جو اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ متقین بن جاتے ہیں مستقبل میں۔ ایک اور سوال بھی یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس سے صرف متقین فائدہ حاصل کرتے ہیں تو پھر جو متقین ہوتے ہیں ان کو تو نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ان کو تو فائدے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، متقین تو متقین ہوتے ہیں۔ اس کا کیا جواب ہے کہ کتاب جیسے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، تو متقین تو پہلے سے ہی نصیحت والے ہوتے ہیں، تو کیا انہیں دوبارہ نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ جو بندہ بھی عام بندوں میں سے، پوری مخلوق میں سے قرآن سنتا ہے، نصیحت سنتا ہے، نبی اور اللہ کی باتیں سنتا ہے، تو وہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستے پر لگا دے اور مجھے اللہ تعالیٰ متقی بنا دے، تو رب ذوالجلال اس ارادے کے بعد بھی ایسے بندے کو متقی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر متقین کی جماعت میں شامل کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی بندہ بلا تمثیل و مثال قرآن مجید حافظ کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں، انہیں ابھی آدھا سپارہ بھی حفظ نہیں ہوتا، تو گھر والے اور محلے والے اور دوست احباب ان کو حافظ صاحب کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ وہ پورے حافظ نہیں ہوتے۔ انہیں حافظ صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مستقبل میں اب اس راستے پہ چلتے ہیں کہ مستقبل میں حافظ قرآن بن جائیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ عالم نہیں ہوتے، پہلے سال میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور محلے والے اور لوگ ان کو عالم صاحب اور قاری صاحب کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ارادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بندہ قرآن مجید کی کسی بھی نصیحت پر عمل کر کے نیک راستے پہ چلتا ہے، رب ذوالجلال ایسے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے، اور ایسے ارادہ کرنے والے لوگوں کو متقین بھی کہتا ہے، اور پھر مستقبل میں انہیں متقین کی جماعت میں شامل بھی فرما دیتا ہے۔ دوسری آیت، الذین، وہ لوگ، متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ الذین، متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو یخشون ربہم، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، غائبانہ طور پہ۔ اللہ کو دیکھا ہوا نہیں ہے، اللہ کو دیکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ سے وہ ڈرتے ہیں، غائبانہ طور پہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں جو بندہ جس کی خواہشات جو ہیں وہ اللہ کے تابع ہو جائیں، وہ لوگوں کے سامنے ہو، تب بھی وہ متقی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس کے ایتھکس، اس کے جو مینرز ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ خلوت میں جاتا ہے تو پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایک بندہ جو اکیلے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ لوگوں کے سامنے بھی اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، اور جو لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق کا مالک ہوگا رب ذوالجلال اسے تنہائی میں بھی اپنی خشیت اور اپنا خوف عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ سوال ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خشیت اس کے دل پر طاری ہوتی ہے، اس کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ سورہ ملک قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور بے شک وہ لوگ جو ڈرتے اپنے رب سے غائبانہ طور پر، رب ذوالجلال انہیں اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے اور مغفرت بھی عطا فرماتا ہے۔ دو انعام ملے، ایک بندے نے کوئی غلط کام کا ارادہ کیا، یا کوئی عادت تھی اس کو غلط کام کی، یا غلط گناہ جو بھی ہے، کسی گناہ کی عادت تھی، وہ اللہ سے ڈرا اور اس نے کہا نہیں، صرف خیال کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، صرف وہ ڈرا، اس نے اپنے لب ہلائے نہیں توبہ کے لیے، اس نے کوئی کلمات نہیں کہے، صرف کیا کیا اس نے، دل کی کیفیت اس کی یہ تھی کہ وہ اللہ سے ڈر گیا۔ رب فرماتا ہے اسی کیفیت کی وجہ سے ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر نہیں، ابھی عمل بھی نہیں کیا، تو اللہ فرماتا ہے اس ڈرنے کی وجہ سے ہم انہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائیں جن کا کوئی شمار نہیں ہے، اتنے زیادہ اجر اسے ملیں گے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سورہ قاف آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈرا، بالغیب غائبانہ طور پر، وجاء بقلب منیب، اللہ تعالیٰ اسے جھکا ہوا دل عطا فرمائیں۔ یعنی اگر آپ عاجزی اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر تکبر اور غرور ہے، تو آپ اللہ سے ڈریں، رب تعالیٰ آپ کو جھکا ہوا دل عطا فرما دے گا۔ اور اگر آپ گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے ڈریں، رب تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اگر آپ بہت زیادہ اجر و ثواب پانا چاہتے ہیں تو اللہ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں۔ کس سے؟ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، میرے پیارے عزیزوں، دوست احباب، قیامت کا دن اتنا بڑا خوفناک دن ہوگا کہ جس دن ہم اس وقت تک اپنے رب سے قدم نہیں ہٹا سکیں گے جب تک ہمارا حساب اور کتاب نہیں ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت سے بھی ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنے چاہیے کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے شرمندگی نہ ہو اور جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ آخری آیت وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اے منکرو کیا تم اس سے بھی انکاری کرتے ہو؟ سابقہ کتابیں بھی اتری اور ہم نے ان میں احکامات نازل فرمائے، تورات، زبور، انجیل، اور ان میں سے تورات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کتاب کو فرقان کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ضیاء کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ذکر نصیحت کہا۔ اور ایک بڑے مزے کی بات علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی، زبیر بھائی بڑے ذوق کی بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اکثر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ساتھ محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ جب اللہ نے تورات کا ذکر کیا، ساتھ قرآن کا ذکر بھی کیا۔ اب ان تینوں آیات میں دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے، اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور ساتھ قرآن مجید بھی موجود ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اس سے مراد قرآن ہے کہ یہ جو نصیحت ہے یہ برکت والی ہے، مبارک ہے، اور اسے ہم نے نازل کیا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اے منکرو کیا تم اس سے بھی انکاری کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، ادب عطا فرمائے، قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔